بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تصوف یا روحانی علوم کی اصطلاح میں عبد یعنی بندہ ایک عہدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود تقرری فرماتے ہیں، اور سبحان کا ترجمہ دراصل سبحان ہی ہے۔ عربی کی جتنی لغت موجود ہے، کسی بھی لغت میں سبحان کا ترجمہ کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان میں تعجب ہے، حیرت ہے، اس حیرت کو معرفت بھی کہتے ہیں۔ اس ذات نے تمام قانون توڑ ڈالے، کم سے کم وقت میں اپنے بندے کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ لفظ عبد جسم اور روح کا مجموعہ ہے، عبد ذات اور صفات کا مظہر ہے۔ لفظ عبد بتاتا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات مشہور کرنے کی کوشش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی تھی جس میں جسم شامل نہیں تھا۔ اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے خلیفہ ہارون رشید نے بغداد شہر میں معراجیہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ شرکاء سارا دن اپنے اپنے دلائل پیش کرتے رہے۔ شام ہو گئی اور نماز مغرب سے پہلے کانفرنس کے میزبان نے دلائل کی روشنی میں مشترکہ نتیجے کا اعلان کر دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج روحانی طور پر ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی۔ اسی دوران وہاں ایک صوفی بزرگ بہلول دانا قلندر آ پہنچے۔ انہوں نے بھی یہ نتیجہ سنا۔ یہ وہی بہلول دانا تھے جنہوں نے ملکہ زبیدہ کو جنت میں محل بیچا تھا، اس لیے ان کو بہت سے لوگ پہچانتے تھے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ بہلول دانا نے کہا، شرکاء کو مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ پھر نماز پڑھانی شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت بآواز بلند کی، پھر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کو اس طرح پڑھا، سبحان الذی اسریٰ بروحہ، تو پیچھے سے لقمہ ملا بعبدہ۔ بہلول دانا نے پھر اسی طرح آیت پڑھی، پیچھے سے 2-3 لوگوں نے لقمہ دیا بعبدہ۔ تیسری بار پھر بہلول دانا نے اسی طرح آیت پڑھی، اس پر تمام نمازی چلا اٹھے بعبدہ۔ تو بہلول دانا قلندر نے پلٹ کر فرمایا، تو پھر مان لو کہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔